رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني اتبعني ومن اتبعني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. گناہگاروں نہ شرماؤ خطا کاروں نہ گھبراؤ. گناہگاروں نہ شرماؤ خطا کاروں نہ گھبراؤ. سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی. اور گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی قابل قدر معزز محترم واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی اور سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی تاریخ کے اندر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کی آج 12 ربیع الاول 12 تاریخ ہے. میں نے اس حوالے سے پچھلے جمعے آپ علیہ السلام کا تذکرہ مختصر سا کیا تھا. میرے محترم سامعین، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اور پھر پورے ملک کے اندر اس کے طول و عرض کے اندر جگہ جگہ پروگرام ہوتے ہیں. کسی کو عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جاتا ہے. کسی اشتہار پہ آپ دیکھتے ہیں سیرت رحمت للعالمین لکھا ہوتا ہے. کسی کے اوپر عظمت مصطفیٰ اور کسی کے اوپر سیرت
دو جہاں، یہ سارے عنوانات آپ پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ سارے عنوانات صرف ایک شخصیت کے حوالے سے ہوتے ہیں جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب ان سارے عنوانات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے۔ گویا وہ خوشبو کی ایک ایسی ڈبیا ہے کہ یہ سارے عنوانات اس کے اوپر رکھے جائیں، سارے ہی ٹھیک اور فٹ آتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں بھی چند باتیں عرض کروں گا، اور آپ شروع میں بھی یاد رکھیں کہ ہر سال ربیع الاول ہو، اس کا پیغام کیا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اس ربیع الاول کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ کو ہم سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس کو عمل کے اندر لائیں۔ یہ ہے مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، اور اسی کی طرف میں نے پچھلے جمعے اشارہ کیا تھا کہ آج تو میں آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت تک کا تذکرہ کرتا ہوں، اور پھر بعثت سے لے کر آپ کی رحلت تک کا دوسرا تذکرہ ہے، دو حصے ہیں۔ تو اب آپ کی پیدائش والا تذکرہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی نرالی ہے، آپ کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ پیدائش کتنی نرالی ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر جب تشریف لاتے ہیں اسی ربیع الاول کے اندر، اور پھر میں نے یہ بات بھی بیان کر دی تھی کہ کس دن آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ کثیر روایتیں ہیں اس کے اندر، حدیث کے اندر علماء نے نقل کی ہیں کہ وہ کون سی تاریخ ہے، اور پھر ایک آپ کو میں نے تحقیقی قول بھی بتایا تھا کہ وہ 9 ربیع الاول کا ہے آپ کی ولادت کے حوالے سے، جس کو مصر کے ایک عالم محمود فلکی نے ذکر کیا، اور اسی کو سیرت رحمت للعالمین کتاب کے اندر قاضی منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو یا آپ کی اس دنیا سے رحلت ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ربیع الاول کے اندر کیوں رکھی؟ تو اس لیے رکھی کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی برادری کے اعتبار سے ہو یا اپنی فیملی گھر کے اعتبار سے ہو، تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بندے کو خوشی مل جائے تو بندہ اس کا شکر ادا کرے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا، اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں۔ اور دوسرا پیغام اسلام کا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو غمی مل جائے، کوئی غم آ گیا تو اس کے اوپر یہ صبر کریں۔ یہ دو مزاج ہیں اسلام کے، خوشی کے اوپر اترانا یہ اسلام کا مزاج نہیں، اور غمی کے اندر ماتم کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ خوشی مل جائے تو صبر کرو، غم مل جائے تو آپ خوشی مل جائے تو آپ اس کا شکر ادا کرو، اور غم مل جائے تو آپ صبر کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کی جو پیدائش ہے، آپ کی جو ولادت ہے، تو یہ بھی اعلیٰ ہے، نرالی ہے، میرے اور آپ کی طرح تو نہیں ہے۔ بچے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے تو اماں آمنہ فرماتی ہیں آپ نے سجدہ کیا۔ بچے تھے، پیدا ہوئے، آپ نے سجدہ کیا۔
پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ میں سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کے سامنے آپ کو جھکانے کے لیے دنیا کے اندر آ رہا ہوں۔ اور آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے میں نے عرض بھی کیا تھا، میں جب بھی اس عنوان پہ بات کرتا ہوں تو آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے میں ضرور بات کرتا ہوں، مجھے صبر نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ حلیہ مبارک کتنی عظیم الشان ہے، آپ کی شکل مبارک، آپ کا حسن یہ بڑا عظیم ہے۔ جس وقت پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ آمنہ بھی حیران ہو کے دیکھتی ہیں کہ میں نے تو ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو سفر بھی کیے ادھر ادھر، میں نے نہیں دیکھا۔ اسی اثناء کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے خاص شمائل کے اندر یہ ذکر ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کے آپ دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام کے اس حسن کو، تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کلمت مشارق الارض و مغاربها لم ارى احدا احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دنیا کے مشرق اور مغرب دیکھے، شمال جنوب تک میں گھوما، میری ڈیوٹی یہی تھی، میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے چہرے دیکھے، آپ کے پاس میں آیا تو اس ساری مخلوقات کے اندر میں نے آپ جیسا حسین جمیل، آپ جیسا شریف کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جبریل تو کیسے دیکھتا کہ میں نے اس جیسا حسین کچھ بنایا ہی نہیں، اور بنایا کس انداز میں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ایسے بنایا کہ جس طرح آپ پسند کرتے گئے، اللہ فرماتے ہیں میں اس طرح میرے محبوب میں آپ کو بناتا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح آپ نے چاہا میں نے آپ کی مرضی کے اوپر بنا دیا۔ پھر میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی ہوگی یا اللہ مجھے ہاتھ وہ عطا کر کہ میں اٹھاؤں اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یا اللہ مجھے لعاب دہن تھوک مبارک وہ عطا کر کہ کڑوے کنویں کے اندر پانی کے اندر ڈالوں وہ میٹھا ہو جائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے اوپر لگاؤں تو اس کو شفا مل جائے، ہاتھ وہ عطا کر کہ ام معبد کی اس بیمار بکری، خشک بکری کی پیٹھ کے اوپر میں اپنا ہاتھ رکھوں تو اس کے تھن دودھ سے بھر جائیں، یا اللہ ہاتھ مجھے وہ عطا کر کہ میں یوں اٹھاؤں اور آسمان سے بادل برسنا شروع ہو جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کمال کر دیا، اللہ نے احسانات کر دیے، اور آپ علیہ السلام کو جو کچھ دیا سب کچھ ساری دنیا سے نرالا دیا، انوکھا دیا، اور بنانے کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو رشک آیا آپ کے اوپر، اور پھر آپ کے چہرے کی قسمیں، آپ کی زلفوں کی قسمیں، آپ کے سینے کا ذکر، آپ کے چلنے کا ذکر، آپ جس زمین کے اوپر رہتے ہیں اس زمین کا ذکر، اس کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اٹھاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اس دنیا کے اندر آقا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی حسین اور جمیل نہیں ہے، تمام پیغمبروں میں نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا حسن عطا کیا، اور آپ کے حسن کے اوپر مصر کی نسوانیت اور عورتیں فریفتہ ہو گئیں۔ قطان ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، زلیخا کو جب وہ کہنے لگی نا کہ آپ غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، تو زلیخا بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ چلو ایسے کرتے ہیں، ایک دعوت بلائی، اس نے دسترخوان لگایا، پھل فروٹ رکھے، اوپر چوڑیاں بھی ساتھ رکھ دی، تو اس وقت قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَقَالَ تُخْرُجْ
علیہن، میرے محبوب آپ ان کے سامنے آئیں ذرا۔ یوسف علیہ السلام ابھی باہر نکلے کمرے سے تو ان کو دیکھنے کے اندر ششدر رہ گئیں، اور قطان ایدیہم، بجائے سیب اور پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا کیا اور سب سے زیادہ حسن عطا کیا، تو وہ ساری مخلوق کے اعتبار سے ہے، نبی علیہ السلام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا حسن سب سے زیادہ ہے، انبیاء بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ سارے انبیاء حسین ہوتے ہیں، جمیل ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں، برتر ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام سب نبیوں کے نبی ہیں، سب پیغمبروں کے نبی ہیں، آپ سے اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب دنیا کے اندر جس طرح وہ فریفتہ ہو گئی تھی، یہ محبت کہا جانا یہ ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنی اولاد سے، والدین سے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ نہ ہو۔ اب دنیا کا رواج ہے کہ محبت جب کی جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کس وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے، تو اس کے چند اسباب علماء نے لکھے ہیں اور بڑے مزے کے لکھے ہیں، بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا محبت کا جو سبب ہے تو وہ کسی بھی شخصیت کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور یہ حسن و جمال والا سبب آپ علیہ السلام کے اندر بترچہ اتم اور اکمل پایا جاتا ہے، جس طرح میں نے ذکر کر دیا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اسی ایک کو بیان کروں۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ اس کے کمال دیکھے جاتے ہیں، کہ چلو جی یہ خوبصورت تو نہیں ہے لیکن اس کے کمالات بڑے ہیں، بڑا کمال کا آدمی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام کے اندر جو کمال ہیں وہ سب سے زیادہ ہے۔ ساری وہ صفات جو دنیا کے اندر اچھی ہیں وہ اللہ نے آپ علیہ السلام کے اندر رکھ دی ہیں۔ باقی پیغمبروں کو بھی چند چیزیں عطا کی، کسی کو کیا عطا کر دیا، کسی کو کیا عطا کر دیا، لیکن آپ علیہ السلام کے کمالات کی باری آئی تو ایک شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہوگا ہمادہ رن تو تنہا داری۔ کسی کو اللہ نے ایک چیز دی، کسی کو دوسری دی، لیکن آقا علیہ السلام کے اندر اللہ نے سارے کمالات کو اکٹھا کر دیا۔ اور تیسری چیز کسی سے محبت کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے کہ جمال اور کمال، اور تیسرا نوال ہے۔ نوال کمال ہوتا ہے احسانات، کہ کسی کے اوپر احسانات ہوں تو بندہ کہتا ہے یہ میرا محسن ہے جی، اس نے میری گلی پکی کر دی، اس نے میرے بیٹے کو نوکری دلا دی، یہ میرا محسن ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اچھا انسان ہے۔ تو ان احسانات کو جب دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کے احسانات جو ساری امت کے اوپر ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام بستر کے اوپر نہیں ہیں، میں سمجھی شاید جنت البقیع چلے گئے ہوں۔ بہرحال میں نے دیکھا تو آپ مصلے کے اوپر ہیں اور آپ کی زبان کے اوپر یہ آیت جاری ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گڑ گڑاتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، لیکن تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ احسانات ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ تو دنیا کی بات ہے۔ کل میدان محشر کے اندر جب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ جب 100 بندوں کا مجمع ہو، 1000 لوگوں کا مجمع ہو تو کسی بڑے سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل میدان محشر کے اندر 120 صفیں ہوں گی، ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، اگر آپ کو کوئی ملنا چاہے تو آپ کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میری ایک جگہ تو پولیس رات ہوگی۔ یا رسول اللہ وہاں آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ میرا کوئی امتی پولیس رات سے گزرتے ہوئے نیچے نہ گر جائے، میں اس کو جنت کے اندر داخل کر کے چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، احسانات ہیں آپ کے۔ دوسری جگہ میزان کے اوپر ہوگی، جب اعمال تولے جائیں گے تو میں اس ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا کہ میرا کوئی امتی اس کے اعمال کم نہ ہو جائیں، جہنم کے اندر نہ چلا جائے، اس کو میں نیچے ہاتھ سے کھینچوں گا اور جنت کی طرف اس کو لے جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کے یہ احسانات ہیں۔ میں اشارہ دیتا ہوں اب آدھے گھنٹے میں کیا بات ہوتی ہے۔ چوتھی بات، کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ میرے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، علاقے کے ہیں، محلے کے ہیں، اس قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ آپ کی جانوں سے، آپ کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تو محبت کے میں نے 4 اسباب مختصر بتا دیے۔ اب آپ علیہ السلام کے جو حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق آپ کا اس امت کے اوپر یہ ہے کہ آپ کی عظمت کو ماننا، آپ کی عظمت کا اقرار کرنا۔ جب کسی کی عظمت بندے کے دل کے اندر آ جائے تو اس کے ساتھ پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، جب عظمت دل میں نہ ہو تو بندہ اس کا کیا احترام کرے گا؟ عظمت ہوگی تو احترام بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی۔ جب عظمت آئے گی تو ہم محبت کرنے لگ جائیں گے، اور اس عظمت اور محبت عقیدت کا، اس عشق کا ایک تقاضا یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آپ کی تابعداری کی جائے، جو اس ساری میری گفتگو کا خلاصہ بھی ہوگا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ربیع الاول کے اندر جتنے عنوانات سے آپ علیہ السلام کی سیرت صورت کے تذکرے ہوتے ہیں تو ربیع الاول کا خاص پیغام یہی ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تابعداری کی جائے، اور اس کے لیے مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ ایک صحابی رسول آپ علیہ السلام کی محفل کے اندر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن اس کی طرف رخ نہیں کرتے۔ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، اسی طرح سلام کا جواب دے دیا، رخ نہیں کیا، دیکھا نہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ کوئی ناراضگی ہے آپ علیہ السلام کو میرے ساتھ کہ آپ نے میری طرف رخ نہیں فرمایا؟ صحابہ کرام نے کہا اور تو کوئی بات نہیں، اتنی بات ہم نے سنی تھی کہ اس رستے سے ہم گزر رہے تھے تو آپ کا جو مکان بنا ہوا ہے تو اس وقت کے اعتبار سے ان کا مکان ذرا بڑا اچھا بنا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کے کچھ ناراض ہوئے۔ اس صحابی رسول نے دوسری بات کوئی نہیں کی، نہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، دیکھا، سیدھا گیا اپنے مقام کو گرا دیا اس نے۔ واپس صحابی رسول محفل کے اندر آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، مسکرا کے دیکھا، فرمایا میرے پیارے صحابی، اچھا مکان بنانا یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے، ضرورت کے لیے بندہ بنا سکتا ہے، تکبر اور تفاخر کے لیے نہ ہو، بنا سکتا ہے بندہ، لیکن میں نے
آپ کو رہتی دنیا تک، باقی امت تک جو مثال اور نمونہ بنا کے پیش کرنا ہے، آپ اتنا وقت اس کے اندر ضائع کر رہے ہیں، یہ وقت آپ دین کے اوپر لگا دیں۔ تو بات تابعداری کی آئی کہ ابھی آپ کا حکم نہیں، آپ نے کسی سے بات کی، صحابی رسول کو پتہ چلا تو فوراً گرا دیا اپنا مقام۔ ایک صحابی رسول محفل کے اندر آتے ہیں اور اس صحابی کے ہاتھ کے اوپر سونے کی انگوٹھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ تو مردوں کے اوپر حرام ہے، آپ نے کیوں ڈال لی ہے؟ صحابی رسول اٹھے ہیں، گھر جاتے ہیں، اب یہ عورت کے کام تو آ سکتی تھی، بیچ کے اس کا کام کر سکتے تھے۔ صحابی رسول نے جا کے اس کو کچرے کے اندر پھینک دیا، گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ آپ اس کو اپنی بیوی کو دے دیتے اور کوئی کر لیتے بیچ کر۔ تو صحابی رسول نے کیا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر میرے پیغمبر کی نگاہ کے اندر وہ چیز بری ہو جائے تو میں اس کو اپنی بیوی کو کیوں بناؤں؟ یہ اطاعت اور تابعداری ہے۔ میرے محترم سامعین، ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا عشق آپ علیہ السلام سے اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تابعداری نہ کریں۔ بندہ کہتا ہے اپنے والد کو کہ آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کسی کام کا آپ مجھے نہ کہنا۔ تو اب سمجھدار لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی محبت تو نہ ہوئی۔ بات ماننے کی بات جب آئے تو بات ایک بھی نہیں مانتا اور ویسے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم بڑے محب ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، سیرت طیبہ کا، سیرت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، دیکھیں، سنیں اور آپ کی تابعداری کریں، اور اس تابعداری کے لیے آئیڈیل ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمام حضرات کو آپ علیہ السلام سے محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا ادب، احترام اور آپ کی اطاعت، تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔